बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। یہ کیا آج پھر دال پکا لی تو نے؟ میرے شوہر نے شعلہ بار نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر دال کی کٹوری اٹھا کر دیوار پر دے ماری۔ میں سہمی ہوئی اٹھ کر اسے دیکھ رہی تھی جو غصے سے میری طرف آ رہا تھا۔ پھر اس نے مجھے بالوں سے پکڑا اور کہنے لگا کہ کتنی بار تجھے کہا ہے کہ مجھے دال سے نفرت ہے، پھر تو روز جان بوجھ کر یہ بنا کر میرے سامنے رکھ دیتی ہے۔ اس نے مجھے اتنے زور سے دھکا دیا کہ میرا سر دیوار پر جا ٹکرایا تھا۔ سامنے رکھی کرسی کو ٹھوکر مارتا اب وہ گھر سے باہر جا چکا تھا۔ میں سہمی ہوئی وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ یہ صرف آج کی بات نہ تھی، یہ تو اس کا روز کا معمول تھا۔ اسے شاید مجھ سے بے انتہا کی نفرت تھی۔ اگر لڑنے کا کوئی بہانہ نہ ملتا تو وہ کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ نکال لیتا تھا جس سے میرے ساتھ مار پیٹ کر سکے۔ اس کی مار سے میرے وجود پر کئی نشانات پڑے ہوئے تھے جو میں کسی کو دکھا بھی نہیں سکتی تھی۔ میرا نام فائزہ ہے۔ میری سب سے بڑی بدقسمتی یہ تھی کہ میرے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی بھی نہ تھا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا صرف یتیمی ہی دیکھی تھی۔ ماں یا باپ کیا ہوتے ہیں، ان کی محبت کیا ہوتی ہے، مجھے کچھ معلوم نہ تھا۔ جس نے مجھے پالا وہ ایک بے اولاد جوڑا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے مجھے ایک کچرے کے ڈھیر سے اٹھایا تھا۔ جب شادی کے 7 سال تک ان کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی تو انہوں نے مجھے پالنے کا فیصلہ کیا۔ 1 سال تک وہ مجھے بڑے پیار سے پالتے رہے، لیکن پھر اچانک ہی اس کی بیوی کے ہاں بھی اولاد کی خوشخبری آ گئی۔ تب سے ہی میرے برے دن شروع ہو گئے، کیونکہ ان کے ہاں پھر ایک اولاد نہ ہوئی۔ میرے بعد 3 بچے ان کے گھر آ چکے تھے۔ اب ان کی نظر میں میری کوئی اہمیت نہ رہی تھی۔ اس کی بیوی ہر بات بے بات مجھے مارتی پیٹتی رہتی اور اپنے شوہر سے کہتی کہ اس گند کو وہیں چھوڑاؤ جہاں سے اٹھا کر لائے تھے۔ میرا منہ بولا باپ اپنی بیوی کو سمجھاتا کہ ہو سکتا ہے شاید اس کی وجہ سے ہی ہمارے ہاں اولاد ہوئی ہو، تم اس کے ساتھ اتنا برا سلوک نہ کیا کرو۔ لیکن میری ماں مجھ سے بے پناہ نفرت کرتی تھی، کیونکہ اب اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اسے میری بھی ذمہ داری اٹھانی پڑتی تھی۔ میں اسکول جاتی تو وہ میرے باپ کو 10 باتیں سناتی کہ پتہ نہیں کس کی ناجائز اولاد ہوگی جسے تم اٹھا کر اپنے گھر لے آئے، بھلا اس کے پڑھنے لکھنے کی ذمہ داری ہم کیوں اٹھائیں؟ اب دیکھو ہمارے بھی 3 بچے ہو گئے ہیں، ہم کسی پرائی لڑکی کی ذمہ داری کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ لیکن میرے باپ کا مجھ پر ایک احسان تھا کہ اس نے مجھے 10 جماعتیں پڑھا دی تھی۔ بہت کم عمری سے ہی میں نے لوگوں کے سخت رویے جھیلنے شروع کر دیے تھے۔ میں اسکول سے واپس آتی تو دوپہر کا کھانا میری ماں مجھ سے پکواتی۔ جب تک چھوٹے بہن بھائی کھانا نہ کھا لیتے میں کھانا نہیں کھا سکتی تھی۔ صرف 5 سال کی عمر میں نے کھانا پکانا، کپڑے دھونا، صفائی کرنا، غرض کے ہر کام سیکھ لیا تھا۔ ابھی میں 16 سال کی ہوئی تھی کہ اچانک میری ماں کی سسرال کی طرف سے میرا رشتہ آیا، پھر چٹ منگنی اور پٹ بیاہ کر کے مجھے رخصت کر دیا گیا۔ یہ عقدہ مجھ پر بعد میں کھلا کہ میرا شوہر ایک نفسیاتی مریض تھا جس کو مجھے مار کر بہت سکون ملتا تھا۔ وہ شروع سے ہی اپنی خالہ زاد کو پسند کرتا تھا، لیکن اس کی حرکتیں دیکھ کر ان کے گھر والوں نے میرے شوہر کے ساتھ رشتہ نہیں کیا تھا۔ اب وہ اپنی ساری جلن اور غصہ مجھ پر اتارتا اور معمولی بات پر مجھے مار کر اپنے دل کو سکون پہنچاتا۔ جب سے میری شادی ہوئی تھی میرے لے پالک ماں باپ نے تو جیسے مجھ سے رشتہ ہی ختم کر لیا تھا۔ سسرال میں کوئی تھا بھی نہیں، کیونکہ میرے سسر تو میری شادی سے پہلے ہی مر گئے تھے۔ میرے شوہر کی ماں بھی اپنے بیٹے سے تنگ تھی، جو اپنے بیٹے کے ساتھ نہ رہتی بلکہ وہ اپنی شادی شدہ بیٹی کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ میری زندگی اب ایک جنجال میں پھنس چکی تھی۔ نہ تو میں اپنے شوہر سے طلاق لے سکتی تھی اور نہ ہی اپنے ماں باپ کے گھر جا کر بیٹھ سکتی تھی، کیونکہ اگر وہ گھر میرا ہوتا تو شاید مجھ میں لڑنے کی سکت بھی ہوتی، لیکن مجھے تو اپنے گھر کی طرف سے یہ امید بھی نہیں تھی کہ مجھے میری ماں ایک دن بھی برداشت کر لے گی۔ اب وہ مجھے دن رات ناجائز ہونے کا طعنہ بھی دینے لگی تھی۔ تبھی تو میرے باپ نے میری شادی کرنے میں جلد بازی کر کے میری شادی ایک نفسیاتی مریض سے کروا دی تھی۔ آج بھی صرف دال پکانے پر اس نے مجھے اس بری طرح مارا کہ میرا سر دیوار سے جا ٹکرایا تھا۔ خرچہ تو وہ مجھے خود ہی نہیں دیا کرتا تھا۔ ایک مکینک کی بہت بڑی دکان پر وہ کام کرتا تھا جس سے اچھی خاصی آمدنی آتی تھی، لیکن اس نے مجھے آج تک خرچے کے نام پر 1 روپیہ بھی نہ دکھایا تھا۔ جب بھی میں اس سے خرچہ مانگتی تو پہلے وہ مجھے مارتا پھرتا، پھر میرے منہ پر 4 پیسے پھینک کر گھر سے نکل جاتا۔ پھر یہ خبر مجھ پر بجلی بن کر گری کہ اس کی خالہ زاد جس کو وہ پسند کرتا تھا اس کو طلاق ہو گئی ہے۔
اب میں دن رات پریشان رہنے لگی کہ کہیں وہ اس سے دوبارہ شادی کر کے مجھے چھوڑ نہ دے۔ اگر اس نے مجھے چھوڑ دیا تو پھر میں بھلا کہاں جاتی؟ صرف 17 برس کی عمر میں کسی کانٹے کی طرح سوکھ کر رہ گئی تھی۔ اتنی کم عمری میں نے وہ دکھ جھیلے تھے جو شاید کوئی انسان پوری عمر گزار کر بھی نہ جھیلتا ہوگا۔ پھر مجھے اپنی ساس سے یہ بات پتہ چلی کہ وہ لڑکی جس سے میرا شوہر شادی کرنا چاہتا تھا، اس نے میرے شوہر سے شادی کرنے پر اپنی رضامندی ظاہر کر دی تھی، لیکن شرط یہ رکھی تھی کہ پہلے وہ مجھے طلاق دے گا، اس کے بعد ہی وہ اس سے شادی کرے گی۔ میری ساس پھر بھی اچھی تھی، مجھے کہنے لگی کہ بیٹی اب صبر کر، نہ جانے کیا سوچ کر بیٹھا ہے۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ایک دن جب میں گھر میں کھانا بنا رہی تھی کہ اچانک ہی وہ دونوں شادی کر کے گھر آ گئے۔ میرے سر پر تو جیسے آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ پھر میں اپنے شوہر کی منتیں کرنے لگی کہ مجھے طلاق نہ دینا، بھلے ہی تم نے شادی کر لی ہے، میں یہاں پر ایک ہی کمرے میں رہ کر گزارا کر لوں گی۔ لیکن وہ لڑکی نہ مانی اور اس نے میرے شوہر کو صاف کہہ دیا تھا کہ شرط کے مطابق تم نے اسے طلاق دینی ہے، جب ہی میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ میرے شوہر نے کھڑے کھڑے 3 لفظ بول کر مجھے فارغ کر دیا۔ میں منہ پر ہاتھ رکھے آنسو بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کل تک جس گھر میں مالکن بن کے زندگی گزار رہی تھی، آج میری حیثیت وہاں پر ایک کوڑے کے ڈھیر سے کم نہیں تھی۔ اب میرا اس بے حس شخص سے کوئی رشتہ نہ رہا تھا۔ میں روتی ہوئی اس کے گھر سے باہر آ گئی، حالانکہ میری زبان پر اس کے لیے کوئی بد دعا نہیں تھی، لیکن میرے دل سے آہیں نکل رہی تھی۔ اب میں کہاں جاتی؟ اس بھری دنیا میں میرا کوئی بھی تو نہیں تھا۔ اگر واپس گھر جاتی تو میری ماں کبھی بھی مجھے اپنے گھر میں رکھنے پر تیار نہ ہوتی۔ وہ مجھ سے بے انتہا نفرت کرتی تھی۔ اب میں روتی جاتی اور سڑکوں پر ماری ماری پھرتی جاتی۔ میرے آنسو دیکھنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ سر پر آگ برساتا سورج تھا۔ اس انسانوں کی مخلوق نے مجھ پر یہ زمین بہت تنگ کر دی تھی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ کسی ٹرین کے نیچے آ کر اپنی جان دے دوں۔ میری بے مقصد زندگی کا بھلا فائدہ ہی کیا تھا؟ میں چلتے چلتے نہ جانے کہاں تک نکل گئی تھی، مجھے کچھ خبر ہی نہ ہوئی تھی۔ تا حد نظر ویرانہ ہی ویرانہ تھا۔ میں غم اور تکلیف میں مبتلا تھی، اس لیے خبر ہی نہ ہوئی کہ میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہوں۔ اب میں پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، کیونکہ واپس جانے کا رستہ تو میں بھول ہی گئی تھی۔ ابھی میں وہاں کھڑی ہی تھی کہ اچانک تیز تیز ہوا چلنے لگی۔ میں حیران تھی کہ ابھی تو موسم خشک اور گرم تھا، اچانک سے یہ ٹھنڈی ہوا کہاں سے آ گئی؟ بہت سی مٹی اڑ کر منظر کو دھندلا کر رہی تھی۔ جیسے ہی مٹی میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹی تو مجھے اپنے کانوں میں تیز تیز ڈھول بجنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں نے آوازوں کی سمت دیکھا تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ دور سے بہت سے آدمیوں کا ٹولہ چلتا ہوا آ رہا تھا، ایسے لگتا تھا کہ وہ کوئی بارات ہو۔ سب نے ہی سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے میرے قریب آ رہے تھے۔ اس ویران جگہ پر اس طرح بارات کا آنا حیران کن تھا۔ اب میں دیکھ رہی تھی کہ وہ لوگ میرے قریب آ کر میرے آس پاس کھڑے ہو گئے تھے۔ ان کے اس عجیب طریقے سے دیکھنے پر میں پریشان ہو رہی تھی۔ پھر ان میں سے ایک آدمی جو تھوڑی بڑی عمر کا دکھائی دیتا تھا، وہ میرے قریب آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ تم ایک خوبصورت لڑکی معلوم ہوتی ہو۔ آج ہمارے سردار کے بیٹے کی شادی تھی، لیکن عین وقت پر وہ دلہن مر گئی جس سے شادی ہونے والی تھی۔ ہمارا شہزادہ بہت اداس ہے، کیا تم اس سے شادی کرو گی؟ اس آدمی کے منہ سے یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ میں اسے کہنے ہی والی تھی کہ مجھے تو ابھی طلاق ہوئی ہے، میں ایک شادی شدہ لڑکی ہوں، لیکن پھر یہ سوچ کر چپ ہو گئی کہ اگر میں نے ان کے دلہے سے شادی کر لی تو پھر میرے پاس کوئی نہ کوئی رہنے کا ٹھکانہ ہو جائے گا۔ اگر میں یہاں سے واپس بھی جاتی ہوں تو نہ جانے میرے گھر والے مجھے رکھیں گے بھی یا نہیں۔ اس لیے میں نے بغیر سوچے سمجھے اس آدمی کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں اس دلہے سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ میرا ہاں کہنا تھا کہ وہ سب لوگ شور مچانے لگے۔ وہ اتنے زیادہ خوش تھے کہ مجھے حیرت ہو رہی تھی۔ اب ان کے گروہ میں موجود ایک عورت آئی اور مجھے دلہن کی طرح تیار کرنے لگی۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد انہوں نے میری شادی اس دلہے سے کروا دی۔ اب میں ان کے ساتھ ساتھ ان کے گھر جا رہی تھی۔ جیسے ہی میں چلتے چلتے ان کے گھر پہنچی تو حیران رہ گئی۔ وہ گھر تھا یا کوئی خوبصورت محل، میری سوچ سے بھی زیادہ بڑا اور خوبصورت تھا۔ کہاں میں ایک بے بس لاچار اور طلاق یافتہ لڑکی، اور کہاں یہ خوبصورت محل۔ میں دل ہی دل میں ڈر رہی تھی کہ اگر انہوں نے میری حقیقت جان لی تو کہیں مجھے دھکے دے کر اس محل سے نہ نکال دیں۔ اب انہوں نے مجھے لے جا کر ایک خوبصورت تخت پر بٹھا دیا تھا۔
ایسے لگتا تھا کہ میں کسی پرانے بادشاہ کے زمانے میں پہنچ چکی ہوں۔ تبھی ایک بڑی عمر کا آدمی میرے پاس آیا اور وہاں پر کھڑے ہوئے ایک آدمی سے کہنے لگا کہ لے آئے تم دلہن کو؟ تو وہ آدمی اس بڑی عمر والے آدمی سے کہنے لگا کہ ہاں سردار، ہم جن زادی کو تو نہیں لے کر آ سکے، لیکن یہ آدم زادی ہے۔ یہ اس جن زادی سے لاکھ گنا خوبصورت ہے اور ہمارے چھوٹے سردار کو بھی یہ پسند آئی ہے۔ ان کی بات مجھے سمجھ نہ آئی تھی، وہ مجھے آدم زادی کیوں کہہ رہے تھے اور جن زادی کیا ہوتی ہے؟ تبھی وہ بڑا سردار میرے قریب آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، ہمیں اس آدم زادی کے اپنی بہو بننے پر کوئی اعتراض نہیں، اب یہ سمجھ لو کہ یہی تمہاری نئی ملکہ ہے۔ پھر وہ سردار میرے قریب آیا اور میری حیران شکل اس نے شاید پہچان لی تھی۔ وہ میری حیرت دور کرنے کے لیے کہنے لگا کہ تم یہ سوچ کر حیران ہو رہی ہو کہ ہم لوگ کون ہیں؟ ہم تمہاری طرح انسان نہیں بلکہ اللہ کی بنائی ہوئی دوسری مخلوق ہیں۔ ہم جنات ہیں اور یہ خوبصورت محل ہمارا ہے۔ میں اس سردار کی یہ خوفناک بات سن کر اس سے 2 قدم دور ہٹی تھی۔ اب سہمی ہوئی نظروں سے میں چاروں طرف دیکھنے لگی۔ وہ میری خوفزدہ شکل کو دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ پھر اس سردار کا بیٹا جن زادہ میرے قریب آیا، اس نے مجھے غور سے دیکھا اور پھر اپنے باپ سے کہنے لگا کہ ابا، یہ لڑکی مجھے بہت پسند آئی ہے، اچھا ہوا کہ میری اس جن زادی سے شادی نہ ہوئی، بھلا اس خوبصورت لڑکی کا اس جن زادی سے کیا مقابلہ، میں اسی کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اس نے تو اپنے دل کی بات کر لی تھی، لیکن میں کیا کرتی؟ میں تو ان جنات کے بیچ میں آ کر پوری طرح سے پھنس گئی تھی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ ابھی یہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن بھاگ کر جاتی بھی کہاں؟ باہر کی دنیا میں بھی میرا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ پھر انہوں نے سارے جنزادوں کے سامنے اعلان کیا کہ آج سے یہ تمہاری نئی ملکہ ہے، اس کا احترام کرنا تم سب پر لازم ہے، اور جو یہ حکم دے گی اسے ماننا بھی ہوگا۔ ان کی طرف سے اتنی عزت ملنے پر میں حیران رہ گئی تھی۔ پھر 2 جنزادیاں میرے قریب آئیں اور مجھے کہنے لگیں کہ آئیں ملکہ عالیہ، ہم آپ کو آپ کی خوابگاہ دکھاتے ہیں۔ اب وہ دونوں مجھے ایک کمرے میں لے گئی تھی۔ وہ کمرہ میری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ ہر طرف ریشمی پردے لٹکے تھے تو سونے کے لیے ایک خوبصورت بیڈ پر نرم تکیے اور بستر بچھا ہوا تھا۔ پھر وہ دونوں جنزادی مجھے کہنے لگیں کہ آپ تھکی ہوئی ہوں گی، اب آپ آرام کریں، اور شام کو اس محل میں ایک بہت بڑی دعوت ہوگی ہمارے چھوٹے سردار کی شادی کی خوشی میں، پھر ہم آپ کو تیار کریں گے۔ ان کی بات سن کر میں نے سر ہلا دیا تھا۔ اب وہ دونوں اس خوابگاہ کا دروازہ بند کر کے جا چکی تھی۔ جیسے ہی میں بستر پر لیٹی، مجھے ایسے لگا جیسے میں خوشبودار پھولوں پر جا لیٹی ہوں۔ وہاں لیٹے لیٹے مجھے کب نیند آئی پتہ ہی نہ چلا۔ شاید غم اور تھکن نے میرا برا حال کیا ہوا تھا، اسی لیے میں بے فکر ہو کر کئی گھنٹے تک وہاں سوتی رہی۔ میری آنکھ کسی کے پکارنے پر کھلی تھی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ جن زادیاں میرے دائیں بائیں کھڑی تھیں۔ دھیمی آواز میں وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ ملکہ عالیہ، آنکھیں کھولیں، دعوت کا وقت ہو چلا ہے، اب آپ تیار ہو جائیں۔ میں پلکیں جھپکتی ہوئی اٹھ بیٹھی تھی۔ اس محل میں نہ تو دن کا پتہ چلا تھا اور نہ ہی رات کا، اب نہ جانے کیا وقت ہوا تھا۔ پھر میں وہاں بنے ہوئے ایک واش روم میں جا کر نہائی اور میں نے ایک خوبصورت لباس زیب تن کر لیا تھا جو ان دونوں جنزادیوں نے میرے لیے وہاں رکھا ہوا تھا۔ جب میں آئینے کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تو حیرت سے خود کو دیکھنے لگی۔ میں بالکل کسی شہزادی کی مانند دکھائی دے رہی تھی۔ کہاں میں ایک روتی سسکتی غمزدہ لڑکی تھی اور اب ایک شہزادی کی طرح اس محل میں کھڑی تھی۔ اب تو میں نے پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ہرگز انسانوں کی دنیا میں نہ جاؤں گی جہاں سوائے غم اور تکلیفوں کے کچھ بھی نہیں تھا۔ اب وہ دونوں جنزادیاں مجھے تیار کر رہی تھیں، ایک میرے بال باندھ رہی تھی تو دوسری میرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنا رہی تھی۔ پھر جب میں ان کے ساتھ باہر گئی تو سارے ہی جنزادے اور جنزادیاں مجھے دیکھ کر زور زور سے تالیاں بجا رہے تھے جیسے میرا استقبال کر رہے ہوں۔ میرا جنزادہ شوہر کھڑا مجھے دیکھ کر بہت خوش تھا۔ میں بھی اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ میں ایسا ہی تو شوہر چاہتی تھی جو میرے ناز نخرے اٹھائے اور مجھے کسی شہزادی کی طرح خوش رکھے۔ ہر طرف لذیذ کھانوں کی بڑی سی ٹیبل سجی ہوئی تھی۔ سبھی بہت اچھے سے تیار ہو کر اس دعوت میں آئے تھے۔ اب وہ جنزادہ مجھے ہر ایک سے ملوا رہا تھا، کسی کو اپنا دوست بتا رہا تھا تو کسی کو رشتہ دار۔ میں سب سے بہت اچھے طریقے سے مل رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ سب میرے اپنے ہیں۔ میں ابھی وہاں کھڑی ہی تھی کہ اچانک ایک جنزادی جو میری ہم عمر ہی لگ رہی تھی وہ میرے قریب آئی اور مجھے کہنے لگی کہ میں نے سنا ہے کہ تم ایک آدم زادی ہو، تمہارا نام فائزہ ہے۔
کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ تم نے کس لالچ میں آ کر اس جن زادے سردار سے شادی کی ہے؟ اس کا یہ سوال سن کر میں گھبرا گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی، اچانک ہی میرا شوہر جن زادہ میرے پاس آیا اور اس جن زادی سے کہنے لگا کہ تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا ہے صفورہ جن زادی، تم اپنی حسد اور جلن میں الٹے سیدھے سوالات مت کیا کرو۔ تم کل بھی میرے لیے قابل نفرت تھی اور آج بھی ہو۔ دیکھو میری بیوی کس قدر خوبصورت ہے۔ تم جلن کا شکار ہو جب ہی اسے ستانے کا ارادہ رکھتی ہو۔ اس جن زادے کی بات سن کر وہ صفورہ جن زادی غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ میں اب ایک شاندار سی کرسی پر بیٹھی تھی، تبھی وہاں پر موجود جن زادوں کے جوڑوں نے میرے سامنے رقص کرنا شروع کر دیا۔ میں انہیں یوں رقص کرتا دیکھ کر نہایت لطف اندوز ہو رہی تھی۔ پھر وہ جن زادہ میرے قریب آیا اور مجھے کہنے لگا کہ کیا تمہیں یہ سب اچھا لگ رہا ہے فائزہ؟ تو میں مسکرا کر اسے کہنے لگی کہ کیوں نہیں، مجھے یہ سب کچھ بہت اچھا لگ رہا ہے، میں نے یہ سب کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر اس جن زادے نے اپنے ہاتھ میری طرف بڑھائے اور مجھے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، چلو پھر تم بھی میرے ساتھ رقص کرو۔ اب ہم دونوں بھی باقی جن زاد جوڑوں کی طرح رقص کر رہے تھے۔ کافی دیر تک وہ دعوت چلتی رہی اور پھر سبھی بہت تھک گئے تھے۔ میں بھی اب اپنی خوابگاہ میں جا کر آرام کرنا چاہتی تھی۔ پھر میں نے ان دونوں جن زادیوں کو اپنے پاس بلایا اور ان کے ہمراہ اپنی خوابگاہ میں آ کر بستر پر لیٹ کر سو گئی۔ میری زندگی اتنی خوبصورت ہو جائے گی یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس محل میں رہنے والے سارے جنات میری بہت عزت کیا کرتے اور میں جو بھی حکم دیتی ان سب پر میرا حکم ماننا فرض تھا۔ جس چیز کا میرا کھانے کو دل کرتا وہ سب جن زادے وہ چیز فوراً ہی مجھے لا کر دے دیتے تھے۔ میں صبح صبح اٹھ کر محل کا ایک چکر لگاتی اور اس محل میں بنے ہوئے باغ میں چلی جاتی۔ وہاں پر موجود دلکش مناظر میں اپنی آنکھوں میں بھر لیتی۔ وہ جن زادہ جو اب میرا شوہر تھا میرے ناز نخرے اٹھانے میں کوئی کسر نہ چھوڑتا تھا۔ مجھے یہاں پر کوئی بھی تنگ کرنے والا نہیں تھا، لیکن ایک جن زادی جو اس دن مجھے دعوت میں ملی تھی، اس سے جب بھی میرا ٹکراؤ ہوتا تو وہ مجھے نفرت بھری نظروں سے دیکھتی تھی۔ اس کی نفرت اور جلن میری سمجھ سے باہر تھی، لیکن میں اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دیا کرتی کیونکہ محل میں باقی سارے ہی جن زادے اور جن زادیاں میری بہت عزت کیا کرتے تھے۔ پھر ایک دن جن زادہ میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ فائزہ، میں کچھ دنوں کے لیے اس محل سے باہر جا رہا ہوں۔ مجھے ایک ایسا عمل کرنا ہے جسے کر کے میں مزید طاقتور ہو جاؤں گا۔ تب تک پورے محل کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، تم نے ہی سب چیزیں دیکھنی ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے اس کو مطمئن کر دیا تھا کہ میں پیچھے سے محل کا بہت خیال رکھوں گی۔ پھر دوسرے ہی دن وہ چلا گیا۔ اب میں اس کی کمی پوری شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ پھر ایک دن جب میں سوئی ہوئی تھی، اچانک ہی میرے کانوں میں تیز تیز چیخنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ میں نے جیسے ہی کمرے کی کھڑکی سے نیچے ہال میں جھانکا تو میری نظر چیختی ہوئی جن زادی صفورہ پر پڑی جو بڑے سردار سے لڑائی کر رہی تھی۔ میں نے یہاں رہ کر یہ تو دیکھ لیا تھا کہ اس جن زادی کی حیثیت بھی مجھ سے کم نہیں تھی، کیونکہ وہ بھی میرے جیسا ہی قیمتی لباس زیب تن کر کے رکھتی تھی۔ اس کے یوں چیخنے پر میں گھبرا گئی تھی، پھر دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ہوئی ان دونوں کے پاس جا پہنچی۔ بڑا سردار اس جن زادی سے کہہ رہا تھا کہ تمہیں اچھی طرح پتا ہے کہ شمس تم سے کتنی نفرت کرتا ہے، اور یہ نفرت آج سے نہیں پچھلے 20 سالوں سے ہے۔ میں کیسے زبردستی تمہاری محبت اس کے دل میں ڈال سکتا ہوں؟ جواب میں جن زادی نے مجھ پر ایک گہری نفرت بھری نگاہ ڈالی تھی۔ پھر میرے قریب آ کر کہنے لگی کہ اگر وہ اس آدم زادی سے محبت کرتا ہے تو میں اس کی محبت کو آج ہی ختم کر دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے دونوں ہاتھوں سے میرا گلا دبانا شروع کر دیا۔ میں اس کی اس حرکت پر تیار نہ تھی، اسی لیے بے بسی سے ہاتھ پاؤں مار کر اپنے آپ کا بچاؤ کرنے لگی۔ تبھی محل کے سارے جن زادے اور جن زادیاں بھاگے ہوئے آئے اور انہوں نے بمشکل مجھے اس ظالم جن زادی کے چنگل سے چھڑایا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ آج مجھے قتل کر کے ہی چھوڑے گی۔ اب بڑا سردار نہایت غصے سے اس جن زادی کو دیکھ رہا تھا۔ پھر کہنے لگا کہ اگر آج تم اسے مار دیتی تو میں کل چھوٹے سردار کو کیا جواب دیتا؟ تو وہ جن زادی غصے سے بڑے سردار سے کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، اگر آپ اسے ہی اپنی بہو رکھنا چاہتے ہیں تو میں ابھی اور اسی وقت اپنے قبیلے میں واپس جا رہی ہوں۔ جیسے ہی وہ جانے کے لیے مڑی تو سارے ہی جن زادے اور جن زادیاں اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اس کی منتیں کرنے لگے کہ وہ یہاں سے نہ جائے۔ اب بڑا سردار بھی اسے رکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں یہ سب دیکھ کر حیران تھی۔
اگر وہ غسیلی جنزادی یہاں سے چلی جاتی تو مجھے بھی سکون محسوس ہوتا، لیکن نہ جانے کیوں سارے ہی محل میں رہنے والے جنزادے اس کی اس قدر منتیں کر رہے تھے کہ وہ نہ جائے۔ لیکن مجھے اتنا تو پتہ چل ہی گیا تھا کہ وہ جنزادہ جو میرا شوہر تھا اس سے یہ جنزادی کس قدر محبت کرتی تھی، لیکن شاید وہ اس سے نفرت کرتا تھا۔ اب اس کے اس طرح حملہ کرنے پر میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ ایک جنزاد بیوی کے ہوتے ہوئے آخر اس کو دوسری شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی جو اس نے میری جان اس عذاب میں پھنسا دی تھی۔ پھر دوسرے دن میرا یہ ڈر سچ ثابت ہو گیا جب میں اپنی خوابگاہ میں لیٹی تھی کہ اچانک ہی مجھے ایسے لگا جیسے کوئی نیند میں مجھے گھسیٹ رہا ہے۔ میں نے اپنی سوئی جاگی آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہی جنزادی صفورہ مجھے گھسیٹتے ہوئے نہ جانے کہاں لے کر جا رہی تھی۔ میں حیران رہ گئی۔ میں اپنے آپ کا بچاؤ کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی اور چاہ رہی تھی کہ کسی بھی طرح سے اس جنزادی سے اپنے آپ کو بچا سکوں، لیکن وہ طاقت میں مجھ سے بہت زیادہ تھی۔ پھر اس نے محل میں بنے ہوئے ایک چھوٹے سے دروازے سے مجھے نیچے دھکیلا تو میں گرتی ہی چلی گئی۔ پھر اوپر سے وہ دروازہ بند ہو گیا۔ دیکھنے میں تو یہ ایک تہخانہ لگ رہا تھا جہاں چاروں طرف گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں بمشکل اس تہخانے کا دروازہ بجا بجا کر ان جنزادوں کو آوازیں دینے لگی، لیکن میری سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ اچانک ہی تہخانے کی بتیاں جلنے بجھنے لگیں اور وہاں سے خوفناک شکل والے جنزاد نکلے تھے۔ ان کے لمبے لمبے ناخن تھے، وہ بڑے بڑے دانتوں سے ہنستے ہوئے میری طرف آ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں بری طرح چیخی تھی۔ جتنی بھی مجھے دعائیں یاد تھیں میں زیر لب زور زور سے پڑھنے لگی۔ جیسے جیسے میں دعا پڑھتی ویسے ویسے ان کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ مجھے بری طرح ڈرا رہے تھے، لیکن میں ہمت کر کے ان کے سامنے کھڑی تھی۔ اچانک ہی تہخانے کے ایک ٹوٹے ہوئے کمرے سے ایک بوڑھی عورت نکلی جس کے ہاتھ میں ایک گوشت کا ٹکڑا تھا۔ وہ گوشت اتنے عجیب طریقے سے کھا رہی تھی کہ اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ پھر وہ مجھے ہنستے ہوئے اپنے پاس بلانے لگی جیسے میرا گوشت کھانے کا ارادہ رکھتی ہو۔ اسے دیکھ کر تو جیسے میرے جسم سے جان ہی نکلنے کو تھی۔ میں بے بسی سے زور زور سے چیخی تھی کہ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ ایک طرف وہ شیطانی جنات کھڑے تھے تو دوسری طرف وہ ڈراؤنی شکل والی بڑھیا۔ خوف سے میرا سانس بند ہونے کو تھا۔ میں جو بڑے آرام سے خود کو اس محل کی ملکہ سمجھ رہی تھی، اب پتہ چلا تھا کہ جنات کے درمیان رہنے سے کیا ہوتا ہے۔ شاید میں اس تہخانے میں ہی ڈر ڈر کر مر جاؤں اور پھر میری ہڈی اور بوٹی ان شیطانی جنات کا نوالا بن جائے۔ میرے دل کی تیز دھڑکن مجھے اپنے کانوں میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ اچانک ہی تہخانے کا دروازہ زور سے کھلا اور وہاں سے دو جنزادیاں جھانکیں۔ انہوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے لمبے ہاتھ میری طرف بڑھائے اور مجھے اوپر آنے کا اشارہ کیا۔ میں نے فوراً ہی ان کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ پھر جیسے ہی میں نے ان کے ہاتھ تھامے تو میری نظروں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا، جب ان کے پورے ہاتھ لمبے ہو کر میرے وجود سے لپٹ کر مجھے کسی فٹ بال کی طرح اچھال کر اوپر لے گئے تھے۔ اب میں تہخانے سے واپس اسی محل میں آ گئی تھی۔ میری سانسیں بکھری ہوئی تھیں کیونکہ اس تہخانے کے خوفناک منظر نے میرے پورے وجود کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں خوف سے رونے لگی تو وہ جنزادیاں مجھے چپ کروانے لگی۔ پھر مجھے کہنے لگیں کہ آپ روئیں مت ملکہ عالیہ، یہ تو شکر ہے کہ ہمیں فوراً ہی پتہ چل گیا کہ آپ کو جنزادی صفورہ نے اس تہخانے میں بند کر دیا ہے، اسی لیے ہم فوراً آپ کو بچانے اس تہخانے میں پہنچ گئے تھے۔ دراصل جو بھی شیطانی مخلوق ہمیں ستانے کا ارادہ رکھتی ہے تو ہم اسے اس تہخانے میں بند کر دیتے ہیں۔ وہاں پر شیطانی جنات اور چڑیلیں رہتی ہیں، ان کی طاقت بڑے سردار نے ختم کی ہوئی ہے۔ وہ ہمیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، لیکن انسان کو ڈرا کر ضرور مار سکتے ہیں۔ پھر میں روتے روتے ان جنزادیوں سے کہنے لگی کہ آخر وہ جنزادی میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہی ہے، میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ تو وہ جنزادی مجھے رازداری سے کہنے لگی کہ ملکہ عالیہ، آپ ایک آدم زادی ہیں۔ آپ خود سوچیں، اگر آپ کی شادی دنیا کے کسی انسان سے ہو اور پھر وہ انسان آپ کو چھوڑ کر کسی جنزادی سے شادی کر لے تو آپ کی کیا حالت ہوگی؟ میں ان کی بات سن کر حیران تھی۔ پھر انہیں کہنے لگی کہ اگر میرے ساتھ ایسا ہو تو شاید میں زیادہ دن تک جی نہ سکوں۔ تو وہ جنزادی کہنے لگی کہ اور آپ کو اپنے شوہر کی جنزاد بیوی سے نفرت ہوگی یا محبت؟ تو میں اس سے کہنے لگی کہ ظاہر ہے مجھے تو اس جنزادی سے نفرت ہی ہوگی جو میری سوتن بنے گی۔ پھر وہ جنزادی کہنے لگی کہ ایسا ہی جنزادی صفورہ کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ ہمارے چھوٹے سردار کی پہلی بیوی ہے،
ان کا تعلق اس قبیلے سے نہیں ہے، بلکہ ان کا تعلق جس قبیلے سے ہے ان سے ہماری سالوں سے دشمنیاں چلتی آ رہی ہیں۔ پھر اچانک سے ہی اس قبیلے کے سردار اور ہمارے بڑے سردار کی آپس میں دوستی ہو گئی۔ اس دوستی کو تعلقات میں بدلنے کے لیے انہوں نے اپنے دونوں بچوں کا رشتہ آپس میں طے کر دیا، لیکن چھوٹے سردار ہرگز اس جنزادی سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ انتہائی جھگڑالو اور غصے والی جنزادی تھی۔ لیکن بڑے سردار کے مجبور کرنے پر انہوں نے شادی کی حامی بھر لی۔ انہوں نے بے دلی سے شادی کر تو لی، لیکن جیسے ہی جنزادی صفورہ ہمارے اس محل میں آئی تو انہوں نے سارے جنزادے اور جنزادیوں کا ناک میں دم کر دیا۔ وہ انتہائی غصے والی اور بات بات پر لڑنے مرنے کو تیار رہتی تھی۔ ان کی یہ حرکتیں دیکھ کر ہمارے چھوٹے سردار ان سے نفرت کرنے لگے۔ وہ دوسرے قبیلے کی ایک جنزادی سے محبت کرتے تھے۔ پھر انہوں نے ضد لگا لی کہ جب تک وہ سرداری کا تاج نہ پہنیں گے تب تک ان کی دوسری شادی نہ ہوگی۔ ان کے مجبور کرنے پر بڑے سردار نے انہیں اجازت دے دی کہ وہ اپنی پسند کی شادی کر سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ بارات لے کر دوسرے قبیلے میں گئے، وہاں کے سردار نے جنزادی صفورہ کے خوف سے اپنی بیٹی کی شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اب وہ خالی ہاتھ بارات لے کر لوٹ رہے تھے، لیکن چھوٹے سردار نہایت شرمندگی محسوس کر رہے تھے، کیونکہ جیسے ہی وہ محل میں آتے جنزادی صفورہ ان کا جینا حرام کر دیتی کہ تم تو شادی کرنے گئے تھے، پھر خالی ہاتھ کیسے واپس لوٹ آئے۔ اب انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ جیسے ہی راستے میں انہیں کوئی بھی جنزادی یا آدمزادی ملے گی وہ اسے اپنی دلہن بنا کر لے آئیں گے۔ یوں قسمت کی دیوی آپ پر مہربان ہو گئی اور آپ ہمارے چھوٹے سردار کی بیوی بن کر اس محل میں آ گئی۔ آپ کو دوسری بیوی کے روپ میں دیکھ کر جنزادی صفورہ آپ سے بے حد نفرت کرتی ہے، جبھی وہ بات بے بات آپ کو ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ اب آپ کو بھی اس سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ جب تک چھوٹے سردار واپس نہیں آئیں گے وہ آپ کا جینا حرام کر دے گی۔ اب آپ کو ہر وقت چوکنا رہنا ہوگا، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ پر سوتے ہوئے حملہ کر دے اور آپ بے خبری میں مارے جائیں۔ ان دونوں جنزادیوں کی باتیں تو مجھے نہایت خوفزدہ کر رہی تھی۔ مجھے اس چھوٹے سردار پر بھی غصہ آ رہا تھا جس نے بیوی کے ہوتے ہوئے مجھ سے شادی کر لی تھی۔ اب میں بے بسی سے رونے لگی۔ میں جو سہانے خواب سجا کر اس محل میں آئی تھی ایک ایک کر کے سارے ٹوٹتے جا رہے تھے۔ دوسری طرف اس جنزادی کا مقابلہ کرنے کی بھی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ وہ مجھ سے کئی گنا طاقتور تھی۔ وہ ایک قبیلے کے سردار کی جنزادی شہزادی تھی، میں کیسے اس کا مقابلہ کر سکتی تھی؟ اب میں اپنی خوابگاہ میں آ کر بیٹھ تو گئی تھی، لیکن مجھے ایسا لگتا تھا جیسے ابھی وہ کہیں سے آئے گی اور مجھ پر حملہ کر دے گی۔ وہ دونوں جنزادیاں رکھوالی کے لیے میرے پاس ہی موجود تھیں، لیکن مجھے اپنے خوابگاہ میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں پوری رات سوچتی رہی کہ آخر اس مسئلے سے میں کیسے نمٹوں۔ اس خوفناک جنزادی کا سامنا کرنے کی اب مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ اب اس محل کے پہنے ہوئے کپڑے اور اپنے جسم پر سجے ہوئے زیورات مجھے چبھ رہے تھے۔ ان حسین لباس اور خوبصورت زیورات کا کیا فائدہ اگر آپ کی جان ہی محفوظ نہ ہو تو؟ اب میں صرف چھوٹے سردار کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ واپس آئے تو میں اسے کہوں گی کہ مجھے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دے، کیونکہ میں واپس اپنی دنیا میں جانا چاہتی ہوں۔ پھر ایک دن میں باغ میں ٹہلنے گئی تو اچانک ہی مجھے کسی کی سسکیوں کی آواز آئی تھی۔ میں نے چھپ کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ جنزادی جو میری سوتن تھی ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر رو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہی اچھا موقع ہے، اس سے جا کر بات کرتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا لے۔ یہی سوچ کر میں اس کے پاس جا کر کھڑی ہوئی تو وہ مجھے نظر اٹھا کر نفرت سے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے وہ مجھے ابھی کھا جائے گی۔ میں اسے کہنے لگی کہ تمہارا درد میں اچھی طرح سمجھتی ہوں، کیونکہ میں بھی اسی درد سے گزری ہوں۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے سوال تھا۔ میں اس کے چہرے پر اپنے لیے یہ سوال پڑھ چکی تھی۔ پھر میں اسے بتانے لگی کہ آج سے 2 سال پہلے میری شادی ایک ظالم انسان سے ہوئی تھی جو بات بات پر مجھے ذلیل کرتا تھا۔ وہ مجھے مارتا، پیٹتا اور مجھے تکلیف پہنچا کر سکون محسوس کرتا تھا۔ پھر ایک دن اس نے مجھے طلاق دے دی اور میرے سر پر سوتن لا کر بٹھا دی۔ مجھے اس نے گھر سے نکال دیا۔ میں بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔ میں ایک جگہ کھڑی تھی کہ میرے سامنے سے جنزادے کی بارات آئی۔ انہوں نے مجھ سے شادی کرنے کو کہا، بدلے میں وہ مجھے ایک ٹھکانہ دے رہے تھے رہنے کا۔ میں ایک مجبور اور بے بس لڑکی تھی، اسی لیے انہیں انکار نہیں کر سکی اور یوں اپنی مجبوری میں آ کر اس دن جنزادے سے شادی کر بیٹھی۔ لیکن میرا مقصد تمہارا دل دکھانا ہرگز نہیں تھا۔
میں اچھی طرح تمہارا درد سمجھ سکتی ہوں کہ اگر شوہر کی زندگی میں کوئی دوسری عورت آ جائے تو وہ تکلیف کیا ہوتی ہے۔ تم فکر نہ کرو، میں تمہارے شوہر کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ میں صرف اس کے آنے کا انتظار کر رہی ہوں۔ میں اداسی سے اس جن زادی کو یہ ساری بات بتا رہی تھی تو وہ میری بات سن کر خاموش تھی۔ میں محسوس کر رہی تھی جیسے میری کہانی کا دکھ وہ اپنے دل میں محسوس کر رہی ہے۔ پھر وہ کہنے لگی کہ میں چھوٹے سردار سے بہت محبت کرتی ہوں، لیکن وہ کبھی بھی میری محبت کو سمجھ نہیں پایا ہے۔ ہمیشہ اس نے مجھے نفرت سے دھتکارا ہے اور وہ مجھے چھوڑ بھی نہیں سکتا کیونکہ جس قبیلے سے میں آئی ہوں وہ اتنا طاقتور ہے کہ اس پورے قبیلے کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ اسی لیے یہ سب لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں لیکن مجھے چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ پھر میں نے اس جن زادی سے وعدہ کیا کہ کچھ بھی ہو میں اس جن زادے کے دل میں تمہاری محبت کا دیپ جلا کر ہی رہوں گی، کیونکہ مجھے تو ایک نہ ایک دن اپنی دنیا میں واپس چلے ہی جانا ہے۔ میں کب تک تم جن زادوں کے درمیان رہ سکتی ہوں، کیونکہ میں ایک انسان ہوں اور انسان اپنی ہی دنیا میں خوش رہ سکتا ہے، نہ کہ کسی دوسری مخلوق کے ساتھ۔ اب وہ جن زادی میری بات سن کر مطمئن ہو گئی تھی۔ میں اچھی طرح سمجھتی تھی کہ اس کے لیے اپنے شوہر کی کیا اہمیت تھی۔ اب ہم دونوں کسی اچھے دوستوں کی طرح رہ رہے تھے۔ جن زادی صفورہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی تم اپنی دنیا میں واپس جاؤ گی میں تمہاری خبر گیری کرنے تمہارے پاس آیا کروں گی۔ اگر کسی نے بھی تمہیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو میں اسے ایسا سبق سکھاؤں گی کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ وہ اکثر مجھے کہا کرتی کہ اگر تم کہو تو میں تمہارے پہلے شوہر اور اس کی دوسری بیوی کو مزہ چکھاؤں، لیکن میں اسے منع کر دیتی اور کہتی کہ نہیں، ایسا کرنے سے ہم میں اور ان کے درمیان کیا فرق رہ جائے گا۔ وہ میری بات سن کر مسکراتی اور کہتی کہ تمہارا دل کتنا بڑا ہے، تم واقعی ہی میں ایک اچھی اور نیک لڑکی ہو۔ پھر جیسے ہی وہ چھوٹا سردار واپس آیا میں اس سے کہنے لگی کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے اپنی دنیا کی یاد آ رہی ہے، میں واپس اپنی دنیا میں جانا چاہتی ہوں۔ جن زیادہ سردار میری بات سن کر ناراض ہو گیا اور کہنے لگا کہ تمہیں یہاں پر کوئی تکلیف نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ خوش ہوں، تم ایک خوبصورت لڑکی ہو، میں تمہیں ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن میں نے اسے صاف کہہ دیا کہ میں کسی کے اوپر سوتن بن کر نہیں رہنا چاہتی، کیونکہ یہ دکھ میں اچھی طرح سمجھتی ہوں۔ تمہاری پہلی بیوی وہی جن زادی ہے، تم اس سے محبت کرو اور اس کے ساتھ خوش رہنے کی کوشش کرو۔ میری بات سن کر وہ جن زادہ منہ بنانے لگا اور کہنے لگا کہ وہ نک چڑی جن زادی مجھے سخت ناپسند ہے، میں اس کے نخرے اٹھا اٹھا کر تنگ آ گیا ہوں۔ مجھے ایک سیدھی سادی جن زادی سے شادی کرنا تھی، لیکن نہ جانے کیوں میرے باپ نے زبردستی میری شادی اس غصے والی جن زادی سے کروا کر میری زندگی عذاب میں ڈال دی۔ تو میں اسے کہنے لگی کہ اگر تم اسے پیار اور محبت سے سمجھاؤ گے تو وہ ضرور تمہیں سمجھے گی، ویسے بھی میں ایک آدم ذاتی ہوں اور کسی انسان سے ہی شادی کروں گی۔ میں نے دیکھا کہ میری بات سن کر اس جن زادے کی آنکھوں میں بے انتہا غصہ آ گیا تھا۔ اب میں پورا دن اپنی خوابگاہ میں پڑی رہتی اور کسی سے بھی بات نہ کرتی، بس میں یہ چاہتی تھی کہ یہ سب میری دنیا میں مجھے واپس بھیج دے۔ اب جن زادہ بھی میری حرکتوں سے تنگ آ گیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں واپس تمہاری دنیا میں بھیج دوں گا، لیکن تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ تم زندگی بھر میری ہی بیوی بن کر رہو گی اور کسی دوسرے آدمی سے شادی نہیں کرو گی۔ میں نے اس جن ذات سے وعدہ کر لیا تھا کیونکہ میرا بھی اب انسانوں سے اعتبار اٹھ گیا تھا۔ پھر ایک دن جب میں اپنی خوابگاہ میں سوئی تو مجھے ایسے لگا جیسے کوئی مجھے آوازیں دے رہا ہو۔ میں نے جیسے ہی اپنی آنکھیں کھولی تو ایک اجنبی انسان مجھے پکار رہا تھا۔ میں جیسے ہی اٹھ کر بیٹھی تو زمین اور آسمان میرے اوپر گھوم گیا تھا، کیونکہ میں اپنی اس حسین خوابگاہ میں نہیں بلکہ ایک پتھریلی زمین پر لیٹی تھی۔ میرے دائیں بائیں صرف جنگل اور ویرانہ تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ میں واپس اپنی اوقات میں آ گئی تھی۔ وہ اجنبی مجھے کہہ رہا تھا کہ بی بی یہاں اس ویرانے میں کیوں پڑی ہو؟ تمہیں نہیں پتا کہ آج کل حالات کیسے ہیں جو یوں بے فکری سے یہاں سوئی پڑی ہو؟ اس کی بات سن کر میں شرمندہ سی ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ دل میں سوچنے لگی کہ ان جن زادوں نے تو مجھے بے پناہ عزت دی تھی، مجھے اس محل کی مہارانی بنا دیا تھا، لیکن شاید میری قسمت میں یہ ذلت ہی لکھی ہوئی ہے۔ میں چپ چاپ اس آدمی کے سامنے کھڑی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا کہ کیا تم لاوارث ہو؟ تمہارے آگے پیچھے کوئی نہیں؟ میں نے اس کی بات پر خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، تم آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں ایک مولوی صاحب کا گھر بتا دیتا ہوں جو ایسی غریب اور لاوارث بچیوں کو اپنے ہاں پناہ دیتے ہیں۔
اس کی بات سن کر میں خاموشی سے اس اجنبی کے پیچھے چل پڑی تھی اور پھر یوں ہی چلتے چلتے ہم ایک بستی میں آ گئے تھے۔ آتے جاتے لوگ نظر اٹھا اٹھا کر مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کسی عجوبے کو دیکھتے ہیں۔ پھر اس آدمی نے اس بستی میں موجود ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ ایک بارش شخص نے کھولا تھا۔ اس آدمی نے اس بزرگ کو ساری بات بتا دی۔ وہ یقیناً وہی مولوی صاحب تھے جس کا ذکر اس اجنبی نے کیا تھا۔ وہ صاحب مجھے اندر لے آئے۔ میں نے دیکھا کہ میری عمر کی 3-4 لڑکیاں اور بھی اس گھر میں موجود تھیں۔ اب میں بھی ان کے ساتھ رہنے لگی۔ اس مولوی صاحب نے مجھے پناہ دے کر بے شک ایک نیکی کا کام کیا تھا۔ پھر مولوی صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ بیٹی تمہیں قرآن پڑھانا آتا ہے؟ میرے گھر میں بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے، تم انہیں پڑھا دیا کرو۔ میں نے ان کی بات سن کر ہاں کہہ دی تھی۔ اب میں بچوں کو ایک وقت میں قرآن پڑھانے لگی۔ وہ 3 لڑکیاں جو مجھ سے پہلے اس گھر میں موجود تھیں، ایسے ہی خراب حالات کی بنا پر کہیں نہ کہیں سے آئی تھیں، جن کے پاس رہنے کو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ پھر تھوڑے ہی دنوں میں میری ان سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ اب وہ مجھ سے اپنے دل کی بات کیا کرتی اور میں انہیں اپنی ہر بات بتا دیتی۔ پھر ان دونوں کو جب میں نے اپنے ساتھ ہونے والی یہ ساری کہانی سنائی تو وہ آنکھیں پھاڑے حیرت سے یہ سب سن رہی تھی۔ وہ مجھ پر الزام لگا رہی تھیں کہ یہ ساری کہانی من گھڑت ہے، لیکن میں نے جب اپنے ہاتھوں میں موجود وہ خوبصورت قیمتی کنگن ان کو دکھائے تو وہ حیران رہ گئیں۔ ان جن زادیوں کے پہنائے ہوئے کنگن ابھی بھی میرے پاس تھے۔ وہ اتنے قیمتی اور شاندار تھے کہ میں انہیں ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی۔ پھر ایک دن مولوی صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بیٹی ابھی تم کم عمر ہو، دوسری شادی کر کے اپنا گھر بسا سکتی ہو، اس لیے تمہارے لیے ایک مناسب رشتہ آیا ہے۔ اگر کہتی ہو تو میں تمہاری شادی کر دیتا ہوں۔ میں مولوی صاحب کو کہنے لگی کہ میری دوسری شادی ہو گئی ہے۔ میں ایک جن زادے سے وعدہ کر چکی ہوں کہ میں اب زندگی میں کبھی شادی نہیں کروں گی۔ مولوی صاحب میری بات سن کر مسکرائے اور کہنے لگے کہ بھلا ایک جن زاد اور لڑکی کی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ تم نے ہرگز یہ بات نہیں سوچنی، بلکہ اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچو، کیونکہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا وہ سب تمہاری نظر کا دھوکہ ہو سکتا ہے۔ تمہاری حقیقی شادی یہی ہوگی جو تم کسی انسان کے ساتھ کرو گی۔ میں مولوی صاحب سے کہنے لگی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں شادی کروں تو وہ جن زادہ غصے میں آ کر مجھے کچھ کر دے۔ تو مولوی صاحب نے مجھے یقین دلایا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تمہاری شادی ہوئی ہی نہیں تھی، وہ صرف ایک دھوکہ تھا اور کچھ نہیں۔ پھر مولوی صاحب کے اصرار کرنے پر میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی تھی۔ وہ دیندار شخص پہلے سے شادی شدہ تھا، لیکن اس کی بیوی زچگی کے دوران وفات پا گئی تھی۔ اس کا رشتہ میرے لیے آیا تھا۔ مولوی صاحب کو وہ رشتہ میرے لیے بالکل مناسب لگا۔ پھر انہوں نے اس شخص سے میری شادی طے کر دی۔ اس کا ایک ہی چھوٹا سا بچہ تھا جسے کسی ماں کی ضرورت تھی۔ میں بھی خوش تھی کہ مجھے جاتے ہی ایک پیاری سی اولاد کا تحفہ مل جائے گا۔ پھر 1 ہفتے بعد میری شادی ہونا قرار پائی تھی۔ جس دن میری شادی تھی تو اچانک ہی مولوی صاحب کے گھر بہت سے لوگ آئے اور کہنے لگے کہ ہم فائزہ کے رشتہ دار ہیں اور اس کی شادی میں شرکت کرنے آئے ہیں۔ اب تو مولوی صاحب کے ساتھ ساتھ میں بھی حیران تھی۔ میں نے کمرے کا پردہ ہٹا کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ سارے جن زادے جن زادیاں، سردار، اس کا بیٹا اور بہو بھی میری شادی میں آئے تھے اور وہ بالکل کسی انسان کی طرح لگ رہے تھے۔ پھر مولوی صاحب کمرے میں آئے اور مجھے کہنے لگے کہ کچھ لوگ آئے ہیں جو تمہارے رشتہ دار ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، کیا تم انہیں جانتی ہو؟ میں چھوٹے جن زادے کو دیکھ کر خوفزدہ تھی کہ کہیں وہ میری شادی ہونے پر کسی غصے کا اظہار نہ کرے، لیکن وہ مجھے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ میں نے مولوی صاحب کو کہہ دیا کہ جی ہاں، یہ میرے رشتہ دار ہیں اور میری شادی میں آئے ہیں۔ تبھی جنزادی صفورہ میرے پاس کمرے میں آئی اور مجھے کہنے لگی کہ تمہاری وجہ سے میرا جنزاد شوہر مجھے واپس مل گیا۔ اب چھوٹا سردار مجھ سے بڑے پیار اور عزت سے بات کرتا ہے۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ کبھی بھی دوسری شادی نہیں کرے گا، اس لیے ہم سب تمہیں ایک بہت بڑا انعام دینے تمہاری شادی میں آئے ہیں۔ میں اس سے کہنے لگی کہ مجھے کسی انعام کی ضرورت نہیں، تم خوش ہو میرے لیے یہی بہت ہے۔ لیکن میرے منع کرنے کے باوجود بھی انہوں نے مجھے ایک خوبصورت سا دلہن کا لباس پہنایا اور قیمتی زیورات سے مجھے لاد دیا۔ وہ جنزادی کہنے لگی کہ یہ خوبصورت زیورات میرے باپ نے مجھے دیے تھے، اب میں تمہارے حوالے کر رہی ہوں، یہ بہت قیمتی ہیں، ہمیشہ ان کی حفاظت کرنا۔ میں اس جنزادی کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ پھر ان سب کے بیچ میں میری شادی دھوم دھام سے شفیق سے ہو گئی۔ اس نیک انسان سے شادی کے بعد میری زندگی کسی جنت سے کم نہیں تھی۔ میں اس کا اور اپنے چھوٹے سے بچے کا بھرپور خیال رکھتی۔ اس چھوٹے سے بچے کو بھرپور ممتا کی ضرورت تھی۔
میں سوچنے لگی نہ جانے کیسی عورت تھی جس نے مجھے ایسی ہی حالت میں کسی کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا تھا۔ اب وہ کہاں ہوگی؟ اس لیے میں اس بچے کو بھرپور محبت دینا چاہتی تھی۔ دیر سے ہی صحیح مجھے اپنے حصے کی خوشیاں مل گئی تھی۔ اب میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک خوشگوار ازدواجی زندگی گزار رہی تھی۔ پچھلی زندگی کی تلخ یادیں میں سوچنا بھی نہ چاہتی تھی، کیونکہ کچھ یادیں اتنی زہریلی ہوتی ہیں کہ ان سے پیچھا چھڑانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔